پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات ناکام، وزیر اطلاعات کی تصدیق۔ عطا اللہ طارڑ نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا، استنبول مذاکرات کسی قابل عمل نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ پاکستان دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ افغان طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہیں۔ افغان طالبان اور میزبان ممالک نے پاکستان کے شواہد تسلیم کیے مگر یقین دہانی نہیں کرائی۔ افغان وفد نے مذاکرات کے بنیادی مدعے سے انحراف کیا، ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کیا، الزام تراشی، ٹال مٹول، ہیلے بہانوں کا سہارا لیا، پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ پاکستان نے افغان طالبان سے دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات کا قطر، ترکیہ اور دیگر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ ٹویٹ میں لکھا، دونوں ممالک نے مذاکرات کی میزبانی اور مخلصانہ کوششیں کی۔ پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنا تھا۔ پاکستانی عوام کی سلامتی قومی ترجیح۔ حکومت دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن اقدام کرے گی۔ افغان طالبان سے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج، TTP، فتنہ الہند، BLA کی سرحد پار دہشت گردی پر بارہا احتجاج کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے امن و خوشحالی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں، اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کو بھارت کی کٹھ پتلی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا، پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں۔ بھارت نے کابل کے ذریعے پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مارکہ حق میں بھارت نے جو ہزیمت اٹھائی، کابل کے ذریعے تلافی کی کوشش میں ہے۔ وزیر دفاع کے مطابق طالبان حکومت کا پیٹرول پورے افغانستان پر ہے۔ طالبان وفد 3 بار یقین دہانیوں کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ قطر اور ترکیہ جیسے دوست پاکستانی موقف کے قریب ہیں۔ اسرائیل غزہ امن معاہدے کو ختم کرنے پر تل گیا۔ نیتن یاہو نے غزہ پر فوری اور شدید حملوں کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے توپ خانے اور ٹینکوں سے بمباری، فضائی کارروائیوں میں 3 مقامات کو نشانہ بنایا۔ وسطی غزہ میں ڈرون حملوں میں 2 فلسطینی شہید۔ سیز فائر معاہدے کے بعد سے اب تک اسرائیل 125 بار خلاف ورزی کر چکا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا غزہ میں ترک فوج کی تعیناتی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ 2 سال کی بمباری نے غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ سردیوں کے آغاز سے قبل لاکھوں فلسطینی خیموں میں پناہ لینے پر مجبور۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے۔ صہیونی حملوں کے باعث حماس نے اسرائیلی مغوی کی لاش کی حوالگی مؤخر کر دی۔ القسام بریگیڈ نے خبردار کیا کہ اسرائیلی حملے لاش کی تلاش اور حوالگی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ حماس رہنما سہیل الہندی نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، اسرائیلی جارحیت کے باوجود امن معاہدے پر قائم ہیں، اشتعال انگیزی کے باوجود جنگ بندی معاہدے کا احترام کر رہے ہیں۔ ہم پر اسرائیلی یرغمالیوں کے باقیات نہ دینے کا الزام بے بنیاد ہے۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی میں جان بوجھ کر تاخیر نہیں کر رہے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش میں فضائی حملوں کے باعث مشکلات ہیں۔ اگر غزہ میں بھیجی جانے والی فورس کا کام امن نافذ کرنا ہوا تو کوئی ملک اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کہتے ہیں کہ یہ عام سوال ہے کہ غزہ میں بھیجی جانے والی سیکیورٹی فورسز کا مینڈیٹ کیا ہوگا۔ اگر ہم ہتھیار اٹھا کر غزہ میں گشت کریں تو اس میں کوئی ملک شامل نہیں ہونا چاہے گا۔ وہ دفاعی ماہرین کے مطابق شاہ عبداللہ کا بیان امریکہ اور دیگر ممالک کی اس تشویش کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان تنازع میں براہ راست نہ الجھ جائیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر 10 ممالک میں شامل ہے۔ قدرتی آفات سے پاکستان کو $130 ارب کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں 9ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس سے خطاب، کہا مشترکہ تعاون سے مختلف شعبوں میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد کے ترقی کے ویژن کا خیر مقدم، پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون فریم ورک لانچ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ دفتر خارجہ کے مطابق اقتصادی میدان میں توانائی، صنعت، کانکنی، IT، سیاحت، زراعت اور فوڈ سیکیورٹی ترجیحی شعبے قرار۔
دونوں برادر ممالک کا تاریخی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو بورگا بغینڈ سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور عالمی اقتصادی فورم کے درمیان مضبوط روابط کو سراہا۔ 2026 کے عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کی دعوت قبول کر لی۔ شہباز شریف نے کہا آئندہ برس ڈیوس میں پاکستان بھرپور نمائندگی کرے گا۔ پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے مابین روابط کے لیے ایک اہم پل ہے۔ وزیر اعظم نے حکومت کی اقتصادی اصلاحات پر روشنی ڈالی، خوشحالی کے راستے کے طور پر امن کی اہمیت پر زور دیا۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف سخت ایکشن۔ افغان باشندوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کے خلاف مقدمات کا حکم۔ گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل کرایہ پر دینے کی رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس۔ افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے متعلق فیلڈ سروے کرانے پر اتفاق۔ بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کی رپورٹ طلب۔ پنجاب میں افغان شہریوں کے لیے 45 ہولڈنگ مراکز قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ذمہ داروں کو پکڑا جائے، کوئی بے گناہ زد میں نہ آئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ غزہ کی صورتحال سمیت عالمی امور پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان اور سعودی عرب کی کثیر الجہتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال اور فلسطین میں پائیدار امن کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو آئندہ ہفتے ترکیہ میں وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ پیپلز پارٹی کی مہلت گزر گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے استعفیٰ نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جانب سے عدم اعتماد جمع کروانے کا پلان مؤخر، 1-2 روز میں جمع کرانے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کا انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے 36 اراکان کی حمایت کا دعویٰ۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کا نام کا اعلان بھی نہ کیا جا سکا۔ چودھری یاسین اور لطیف اکبر مضبوط امیدوار۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق نون لیگ کا اسلام آباد میں مشاورتی اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق کا مستعفی نہ ہونے کا انکار۔ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونا افسوسناک ہے۔ وہ انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ نئی کابینہ کے حوالے سے کہا بانی سے مشاورت کے بعد ہی وہ کابینہ تشکیل دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ملاقات سے روکنے کا کوئی جواز نہیں، ہم آخری وقت تک قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی اڈیالہ جیل کی آمد پر پی ٹی آئی کارکن آپس میں لڑ پڑے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مار۔ وفاقی حکومت کا سیلاب متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے فلڈ لیوی نافذ کرنے پر غور۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان سیلاب تعمیر نو کے لیے نئے قرض نہیں لے گا۔ فلڈ لیوی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ ہونے کا امکان۔ آئی ایم ایف کا بھی فلڈ لیوی نافذ کرنے پر زور۔ امپورٹڈ لگژری آئٹمز پر فلڈ لیوی عائد کی جائے گی۔ علی پور میں حالیہ سیلاب سے 88 سکول متاثر۔ عارف والا میں بے گھر سیلاب زدگان کی مشکلات برقرار۔ گلگت بلتستان میں حسن آباد کے مقام پر قراقرم ہائی وے کا ایک حصہ اور متعدد مکانات دریا برد۔ ہنزا اور دیگر اضلاع کے درمیان کچا راستہ بنا کر آمد و رفت بحال کی گئی۔ ناہموار راستے سے لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات، گاڑیوں کو بھی نقصان۔ رواں مالی سال مہنگائی 7.2% اور غربت کی شرح 21.5% رہنے کا امکان۔ ورلڈ بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ 2025 جاری کر دی۔ رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہے گی۔ اگلے سال معاشی ترقی بڑھ کر 3.4% تک جانے کی پیش گوئی۔ عالمی بینک کارپوریٹ میں مختلف شعبوں میں جامع اصلاحات پر زور۔ ریونیو بڑھانے، سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے سازگار ماحول کی سفارش۔ ایکسچینج ریٹ اور سرکاری شعبے میں اصلاحات، برآمدات بڑھانے کی تجویز۔
روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے برآمدات میں اضافے پر ضروری قرار۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے برآمدی شعبے کو کئی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا۔ ایف بی آر کا انکم ٹیکس گوشواری کم آمدن ظاہر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ اب تک 55 لاکھ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرائے گئے، 17 لاکھ سے زائد نے صفر یا برائے نام آمدن ظاہر کی۔ ایف بی آر سسٹمز نے گزشتہ سال کے نسبت کم آمدن ظاہر کرنے والے 10 لاکھ ٹیکس دہندگان کا سراغ لگا لیا۔ ایف بی آر گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر گزرنے کے بعد انہیں نوٹسز بھجوائے گا۔ انکم ٹیکس چوری کے خلاف بڑے پیمانے پر آڈٹ پلان بھی تیار۔ ایف بی آر نے 2000 آڈیٹرز کی خدمات حاصل کر لی۔ این سی سی آئی اے میں کرپشن کا معاملہ، ڈی جی این سی سی آئی اے وقار الدین سعید تبدیل، سید خرم علی نئے ڈی جی این سی سی آئی اے تعینات۔ خرم علی پنجاب حکومت کے زیر نگرانی کام کرتے رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، وقار الدین سید کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پاکستان دشمنی میں مبتلا جھوٹے بھارتی میڈیا کی ایک اور پروپیگنڈا سازش بے نقاب۔ وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان نے بھارتی میڈیا کے ہتھ کنڈوں کا پردہ ایک بار پھر چاک کر دیا۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ نے پاکستانی عسکری قیادت کا سی آئی اے اور موساد کے ساتھ معاہدے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ فرسٹ پوسٹ نے معاہدے کے تحت 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا بھی دعویٰ کیا۔ پاکستان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ کسی فوجی تعیناتی پر بات ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر اور دفتر خارجہ نے بھی غزہ میں کسی فوجی مشن کی تائید کا اعلان کبھی نہیں کیا۔ امریکہ اور جاپان نے تجارتی اور معدنی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ٹوکیو واشنگٹن سے سویابین، قدرتی گیس، گاڑیاں خریدے گا۔ جاپان جہاز سازی کے شعبے میں بھی تعاون حاصل کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹوکیو میں جاپانی وزیر اعظم سانائے تاکاشی سے ملاقات۔ 550 ارب ڈالر سرمایہ کاری پیکج پر بات چیت۔ ٹرمپ سے شمالی کوریا کے ہاتھوں اغوا جاپانی شہریوں کے اہل خانہ کے بھی ملاقات۔ امریکی صدر کا متاثرہ خاندان سے اظہار ہمدردی۔ جاپانی شہر یوکوسوکا میں امریکی نیوی بیس پر فوجیوں سے خطاب میں کہا، 8 ماہ میں 8 جنگیں روکی، طاقت سے امن کے قیام پر یقین رکھتا ہوں، جہاں جاتا ہوں امن قائم کرتا ہوں۔ ٹرمپ ٹیرف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین اور آسیان ممالک کا بڑا فیصلہ، آزاد تجارتی معاہدے کے اپ گریڈ ویژن پر دستخط کر دیے۔ کوالالمپور اجلاس میں چین، ملائیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، فلپائن اور سنگاپور سمیت آسیان ممالک میں معاہدہ۔ تعاون کے دائرہ کار کو ڈیجیٹل اکانومی، گرین اکانومی اور نئی صنعتوں تک توسیع۔ آسیان کے 11 رکن ممالک چین کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار ہیں۔ ایک سال میں چین اور آسیان ممالک کا تجارتی حجم 771 ارب ڈالر رہا۔ کینیا کے علاقے کوالے میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 12 افراد سوار تھے۔ تمام مسافر غیر ملکی سیاح تھے جن کے زندہ ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حکام کے مطابق طیارہ ٹیک آف کے چند منٹ بعد ہی گر گیا تھا۔ گرتے ہی طیارے میں آگ لگ گئی۔ حادثے کے مقام پر ہر طرف طیارے کا ملبہ بکھیرا ہے۔ ریسکیو حکام نے حادثے کے مقام پر پہنچ کر آپریشن شروع کر دیا۔ اور جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول، آسمان پر مختلف جانوروں والی پتنگوں کے رنگ بکھر گئے۔ دنیا بھر سے شوقین افراد نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے۔ منتظمین کے مطابق ایونٹ کے ذریعے ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی کا پیغام پہنچایا گیا۔